چھوٹا بچہ جب پیاس لگے، بھوک لگے، تکلیف ہو، سردی لگے، گرمی لگے، دودھ پیتا بچہ جب رونا شروع کر دیتا ہے تو ماں کی ممتا مچل جاتی ہے. گہری نیند میں سوئی ہوئی ماں اٹھ کر اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلاتی ہے. اپنا کام دھام چھوڑ کر بھاگ کے آ کے روتے ہوئے بچے کو ماں اپنے اٹھا کر سینے سے لگا لیتی ہے. بچہ روتا ہے، ماں کی ممتا مچل جاتی ہے. بندہ روتا ہے تو اللہ کی رحمت مچل جاتی ہے. لیکن حال یہ ہے کہ بندے کو رونا نہیں آ رہا ہے. یہ بازاری کھانوں کی نحوست ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کی جو لذت اور نورانیت ہے وہ چھین لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ روزہ رہ کر 12-13 گھنٹے بھوکا رہ کر بھی بندے کو 2 آنسو بہانے کا موقع نصیب نہیں ہو رہا ہے. کیا ہماری زندگی میں مشکلات نہیں ہیں، پریشانیاں نہیں ہیں؟ جن پر مشکلات اور پریشانیوں سے آدمی بے چین ہے، پریشان ہے، تنہائیوں میں اسے سکون نہیں مل رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، ذلت کی زندگی جینا پڑ رہا ہے. یہ ساری پریشانیاں ہیں. ان پریشانیوں کو لے کر آدمی اللہ کے سامنے آنسو نہیں بہا پا رہا ہے، کیونکہ عبادت کی نورانیت، لذت، اللہ سے مانگنے کا مزہ اللہ چھین لیا ہے. اس لیے بازاری کھانوں سے بچو، بازاری کھانوں سے احتیاط کرو، گھر کے کھانوں کو ترجیح دو. اور بہت افسوس اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ رمضان میں جہاں پر مسلمان فروٹس استعمال کرتا ہے وہیں پر 3 چیزیں بہت استعمال میں آتی ہیں کم و بیش. سب سے پہلے حلیم، اس کے بعد سموسے، تیسرے درجے میں دہی وڑے. یہ 3 چیزیں تقریباً دسترخوانوں پر کم و بیش ہونی چاہیے. باقی چیزیں تلی بھنی ہوئی ہو یا نہ ہو وہ بات کی بات ہے. لیکن اتنا طوفان بدتمیزی کہ فلاں جگہ کی حلیم مشہور ہے، وہاں سے لے کر آدھا کلومیٹر تک لائن لگی ہوئی ہے. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ پوری سڑک رمضان میں ان کے والد محترم نے خرید لی ہے، دکاندار کے ابا حضور نے خرید لی ہے. اب اس پر ٹرافک جام ہو جائے، گاڑیاں آ کر اس میں کھڑی ہو جائیں، آنے جانے والوں کو پریشانی ہو جائے. صرف آدھا کلومیٹر یا ان کے دکان سے 50 فٹ پہلے، ان کے دکان کے 50 فٹ بعد تک ایسی ٹرافک اسے کراس کرنے غیر مسلموں کو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. ہارنوں پہ ہارن بجتے رہتے ہیں. کیا ہمارے گھر کی خواتین مر گئی ہیں؟ ہمارے گھر کی خواتین کو حلیم بنانا نہیں آتا؟ ہماری گھر کی خواتین کو دہی وڑے بنانا نہیں آتا؟ انہیں سموسے بنانا نہیں آتا؟ بازاری کھانے کا ابھی بھی یہ طوفان کیوں ختم نہیں ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم اپنے گھر کا کیوں نہیں کھا سکتے ہیں؟ اپنے گھر میں ٹائم ہے، روزے کی وجہ سے دکان کو جیسے جانا ویسے نہیں جا رہا ہے، موبائل میں گھنٹوں پڑے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں. ہم اگر کچھ سامان لا کر بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ بیٹھ کر حلیم بنانے میں ساتھ دیں، دہی بڑے بنانے میں ساتھ دیں، سموسے بنانے میں ساتھ دیں، فیملی کے ساتھ مل جل کر جو انجوائے کرنا ہے، جو خوشیاں بانٹنا ہے، وہ کم از کم وہ موقع تو رمضان میں ہم پا سکتے ہیں. یوں پیسہ خرچ کر دیا، حلیم لے کے آ گیا. کوئی اس سے حلال حرام کی بات نہیں کی جا رہی ہے کہ حلیم کھانا حلال ہے کہ حرام ہے، حلیم بولنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، وہ گفتگو نہیں کی جا رہی ہے. گفتگو یہ ہے کہ بازاری کھانوں کی وجہ سے طبیعتیں جو خراب ہو رہی ہیں اس پر توجہ دینا. بازاری کھانوں کی وجہ سے ہمارا امیج جو خراب ہو رہا ہے، ٹرافک جام ہو رہی ہے، آنے جانے والوں کو جو پریشانیاں ہو رہی ہیں، یہ پریشانی کیا روزے کی حالت میں جائز ہے؟ کسی بھی مسلک کے مفتی صاحب سے، مدرسے والوں سے، دارالفتہ سے پوچھ لیں، خود اپنی ضمیر سے پوچھ لیں کہ اگر آپ پریشان ہیں، بیمار ہیں، اپنے بچے کو دوائی لینے کے لیے آپ باہر نکلے، دیکھا کہ وہاں پر اتنی ٹرافک لگی ہوئی ہے، اس حلیم کی دکان کے بازو میڈیکل اسٹور ہے، اس حلیم کی دکان کے بازو آپ کے بچے کے دودھ کا ڈبہ خریدنا ہے، آپ جا سکتے ہیں وہاں پر؟ 4 بجے 5 بجے کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز ختم ہونے تک آپ جا ہی نہیں سکتے وہاں پر خریداری کرنے کے لیے. آپ اگر ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہو، اچانک کوئی بیمار ہو گیا، سیریس ہو گیا، اسے لے کے جانا ہو، پوری بھیڑ لگی ہوئی ہے، آپ مر جائے گا پیشنٹ لیکن آپ کو کراس ہونے نہیں دیا جائے گا. یہ کون سی انسانیت ہے؟ اس سے کیا امیج جائے گا مسلمانوں کا باہر؟ کس بات کی خاطر؟ حلیم کی خاطر. غیر مسلموں نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا ہے رمضان روزوں کا مہینہ نہیں ہے، رمضان تراویح کا مہینہ نہیں ہے، رمضان غریبوں کی غربت کا احساس کرنے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان حلیم کھانے کا مہینہ ہے بس. اس واسطے حلیم سال کے 12 مہینے بنتی ہے، لیکن جتنا رمضان میں کھاتے ہیں اور رمضان میں کھانے کے مزے لیتے ہیں، باقی 11 مہینے کوئی کھانے تیار نہیں ہوگا. ورنہ تو 11 مہینے بھی حلیم بنتی ہے، حلیم کا کوئی سیزن نہیں ہوتا. اس کے باوجود بھی رمضان کو ہی ٹارگٹ بنا کر جو لوگ کرتے ہیں، اس میں ایک تو طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، امیج بھی خراب ہوتا ہے، غیر مسلموں کو تکلیف ہوتی ہے، آنے جانے والے دوسرے راہگیروں کو، راہ رو جو جانے والے لوگ ہیں، مسافروں کو تکلیف ہوتی ہے. اگر خریدنا ہی ہو تو آدمی ایسی دکان سے خرید لے جہاں بھیڑ لگی ہوئی نہ ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں بھیڑ لگی ہے وہیں کا ٹیسٹ رہے گا، جہاں بھیڑ لگی نہیں ہے وہاں کا ٹیسٹ نہیں رہے گا. اس واسطے بھیڑ کے پیچھے بھاگتے ہیں چاہے ٹیسٹ کہیں کا بھی ہو. اپنے گھر میں بنا کے کھانے کا احساس پیدا نہیں ہوتا. یہ دوسرا کام کہ رمضان کے فروٹس، حلیم اور سموسے خریدنے کی چکر میں دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں. بازاری کھانوں سے جہاں تک ہو سکے پرہیز کریں. بازار کے تیل میں بھنے گئے ویڈیوز دیکھ لیں، کتنا سڑا ہوا تیل ہوتا ہے،
کتنا گندا اور کالا بن چکا ہوتا ہے، وہ تیل استعمال کرنے کے بعد کینسر آنا، ہارٹ اٹیک آنا، فیٹ بڑھنا، کولیسٹرول بڑھنا، کئی بیماریاں آ جاتی ہیں بازاری تیلوں میں تلے ہوئے چیزیں کھانے کی وجہ سے۔ اس کے باوجود بھی مسلمان وہ ویڈیوز دیکھتا بھی ہے، ڈاکٹر منع بھی کرتے ہیں، پھر بھی حال یہ ہے کہ اپنے گھر کے کھانوں کو ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بازاری کھانوں کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوتا ہے، عبادت کرنے کے بعد انسان کے جسم میں جو نورانیت پیدا ہونی ہے، جو روحانیت پیدا ہونی ہے، وہ روحانیت اور نورانیت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اس کی ایک ادنا مثال علماء نے لکھا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی اور یہ فرمایا، داؤد علیہ السلام یہ جان لو، جب میں کسی بندے سے ناراض ہوتا ہوں تو اس کا ادنا درجے کا عذاب جو اسے دیتا ہوں وہ یہ دیتا ہوں، اس کی عبادتوں اور اس کے دعاؤں کا مزہ چھین لیتا ہوں۔ اب اسے دعا کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، اسے عبادت کرنے میں مزہ نہیں آئے گا۔ ورنہ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور بیٹی کا عالم یہ تھا، 2 رکعت نماز عشاء کے بعد پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی، قرآن مجید اتنا مزے لے کے پڑھتی گئی کہ فجر کی اذان ہو گئی، 1 رکعت بھی مکمل نہیں ہوئی تو جلدی جلدی اذان سن کے دوسری رکعت مکمل کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہتی ہیں، اللہ آپ نے رات کتنی چھوٹی کر دی کہ 1 رکعت بھی نہیں ہو سکی میری، اور 1 رکعت باقی ہے، اتنی جلدی رات ختم ہو گئی۔ انہیں اتنے مزے آتے تھے رات کے لمبے لمبے قیام سے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے 20 رکعت تراویح، اس کے باوجود بھی 4 رکعت بھی پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، 4 رکعت پڑھنے میں بھی مزہ نہیں آ رہا ہے۔ 20 رکعت تراویح کے بعد 2 رکعت انفرادی طور پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ تہجد جیسی نماز جو نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے، بندہ سحری کے لیے اٹھتا ہی ہے، لیکن اس تہجد کی نماز سے محروم ہے۔ سیدھے اٹھا، برش کیا، وضو بنایا نہیں بنایا، اسی سڑی صورت کے ساتھ آگے دسترخوان پہ بیٹھا، کھایا، فجر پڑھا نہیں پڑھا، پھر جا کے بیڈ پہ سو گیا، تہجد کی نماز بھی نصیب نہیں ہے۔ اس میں تہجد کے بعد دو آنسوں بہانا بھی نصیب نہیں ہے۔ اور تو اور افطار کی دعا کا تو احادیث میں اس کثرت سے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کی افطار کے وقت دعا ضرور قبول کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی عالم یہ ہے افطار پر کوئی بندہ ایسا ملے گا جو روتے ہوئے اللہ کے سامنے دعا کیا ہو، ہے ہی نہیں ہے رونے کا مزہ، 2 آنسوں بہانے کا مزہ ہے ہی نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ جب پیاس لگے، بھوک لگے، تکلیف ہو، سردی لگے، گرمی لگے، دودھ پیتا بچہ جب رونا شروع کر دیتا ہے تو ماں کی ممتا مچل جاتی ہے۔ گہری نیند میں سوئی ہوئی ماں اٹھ کر اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلاتی ہے، اپنا کام دھام چھوڑ کر بھاگ کے آ کے روتے ہوئے بچے کو ماں اپنے اٹھا کر سینے سے لگا لیتی ہے۔ بچہ روتا ہے، ماں کی ممتا مچل جاتی ہے، بندہ روتا ہے تو اللہ کی رحمت مچل جاتی ہے۔ لیکن حال یہ ہے کہ بندے کو رونا نہیں آ رہا ہے۔ یہ بازاری کھانوں کی نحوست ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کی جو لذت اور نورانیت ہے وہ چھین لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ رہ کر 12-13 گھنٹے بھوکا رہ کر بھی بندے کو 2 آنسوں بہانے کا موقع نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ کیا ہماری زندگی میں مشکلات نہیں ہیں، پریشانیاں نہیں ہیں؟ جن پر مشکلات اور پریشانیوں سے آدمی بے چین ہے، پریشان ہے، تنہائیوں میں اسے سکون نہیں مل رہا ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، ذلت کی زندگی جینا پڑ رہا ہے، یہ ساری پریشانیاں ہیں۔ ان پریشانیوں کو لے کر آدمی اللہ کے سامنے آنسوں نہیں بہا پا رہا ہے، کیونکہ عبادت کی نورانیت، لذت، اللہ سے مانگنے کا مزہ اللہ چھین لیا ہے۔ اس لیے بازاری کھانوں سے بچو، بازاری کھانوں سے احتیاط کرو، گھر کے کھانوں کو ترجیح دو۔